الحمدللہ والصلاۃ والسلام نبینا محمد رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریف کا مالک اللہ ہی ہے جس نے آپ کو اور ہمیں پیدا فرمایا۔ دنیا میں آنا ہمارا امتحان ہے، ہم اس امتحان میں اگر پاس ہو گئے تو انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ ہم جنت میں ضرور جائیں گے، اللہ کا رحم و کرم سے اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلے سے۔ روز قیامت کے دن ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سفارش کریں گے، اے اللہ یہ ہمارا امت ہے، انہیں آپ بخش دیں۔ اللہ سے دریافت کریں گے، یا ربی حبلی امتی، ہمارے امت کو بخش دیں آپ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ ٹھیک ہے، بخش دیا آپ کا امت کو میں۔ تو آج کا میرا زبردست ٹاپک ہے، ٹاپک کی اور ہم بڑھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، آپ جو ہے کئی ملکوں کا بادشاہ تھے، حکمران تھے۔ 112 میل پر جو ہے آپ کا حکومت تھا۔ آپ کے زمانے میں اگر ایک کتا بھی بھوکا مر جاتا تو آپ کو اللہ کے پاس جواب دینا پڑتا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بہت بڑا بہادر انسان تھے اور تقویدار تھے، پرہیزگار تھے، اور قرآن کا ایک ایک آیت پر عمل کرتے تھے، اور پھر بھی کہتے تھے کہ ہم نے کوئی ایسا تقوی نہیں کیا، میں آپ سے جو ہے اپنی گناہ کا مدد طلب کرتا ہوں، اور آپ ہماری گناہوں کو بخش دیں، ہم سے جو بھی گناہ ہو گیا ہو ہمیں بخش دیں۔ اللہ سے ہمیشہ دریافت کرتے تھے، دعا کرتے تھے۔ تو ایک بار کیا ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو مچھلی کھانے کا شوق آیا۔ اپنے غلام سے فرمانے لگے کہ اے ارکا، ہمیں آج مچھلی کھانے کا شوق ہوا ہے، ہمارا من آج مچھلی کھانے کا دل کرتا ہے، ہمارا من چاہتا ہے کہ ہم آج مچھلی کھائیں، اور ہمارے جیب میں اتنا پیسے بھی نہیں ہے جو ہم مچھلی خرید سکتے ہیں۔ کہ دیکھیے، حضرت عمر فاروق حکمران تھے، آپ حکومت کرتے تھے 112 میل میں، آپ کے ہاتھ میں سب کچھ تھا، لیکن حضرت عمر فاروق نے سوچا کہ یہ عوام کا پیسہ ہے، بیت المال کا پیسہ ہے، ہم اس میں سے خرچ نہیں کر سکتے ہیں، جو تنخواہ ملتا ہے، ویتن ملتا ہے، سیلری ملتا ہے، ہم اسی میں سے خرچ کریں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا غلام فرمانے لگے کہ ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے مچھلی لے کے آتا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں بازار میں، کیونکہ آپ کا غلام ہوں میں، اتنے عرصے سے آپ کے پاس کام کرتا ہوں، اتنے سال سے، تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہمارا مالک نے جو ہمارا ساؤ نے، ہمارا سیٹ نے
ہم سے مچھلی کھانے کا دریافت کیا ہے تو ہمیں ضرور کھلانا چاہیے انہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا غلام ارقا، جو سعودی عرب کا گھوڑا بہت مشہور گھوڑا تھے اور بہت بہادر تھے، ان کے لیے 12 میل کا سفر کرنا کوئی بھاری بات نہیں تھا۔ تو گھوڑا کو تیار کیے اور چل دیے۔ حضرت عمر فاروق کے یہاں کچھ مہمان بھی آئے ہوئے تھے، تو ارقا جو ہے اپنے گھوڑا میں بیٹھے، سوار ہوئے اور نکل پڑے، اور عصر کا ٹائم ہونے سے پہلے آ پہنچے اور گھوڑا کو ٹھنڈا میں کنویں کے پاس باندھ دیے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے، اپنے مالک سے فرمانے لگے کہ آپ کا خواہش اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رحم و کرم سے پورا ہو گیا ہے اور میں لے کے آ گیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق کا غلام ارقا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھے، ان سے دریافت کیے کہ آپ کا خواہش اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا ہے۔ تو جیوں ہی یہ بات سنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ویسے ہی اپنے گھوڑے کے پاس گئے، ان کا کان میں کچھ گندگی دیکھا تو اپنا غلام سے فرمانے لگے کہ ارقا، آپ کا غلام ہونے میں، وفادار ہونے میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے، لیکن تم نے گھوڑا کا جو صفائی کیا تو اس کا کان میں تھوڑا میلا ہے ہی، اور ہم اس دن کیا جواب دیں گے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھٹنے کے بل بیٹھ گئے اور اللہ سے دریافت کرنے لگے، دعا کرنے لگے، یا اللہ، ہم اتنا پرہیزگار نہیں ہیں، ہم اتنا تقویدار نہیں ہیں، میں اس گناہ سے پناہ چاہتا ہوں جو ہم سے جو آج گناہ ہو گیا، کہ ہمارا ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے ہمارا اس گھوڑا نے ہمارا خواہش کو پورا کیا ہے۔ ہم روز قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ اور دار و قطار رونے لگے، آپ کے یہاں تک کہ آپ کا غلام بھی رونے لگے، کیونکہ اس جانور کی زبان نہیں ہے، اور یہ فرمانے لگیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارا زبان نہیں ہے، ہمیں آپ نے زبان نہیں دیا، تو اس نے ہمارا غلط استعمال کیا، ہمیں 8 میل کی دوری سفر کروایا ہم سے ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے۔ تو دیکھیے آج کا حکمران، دیکھیے کہ اپنا خواہش کو پہلے پورا کرتے ہیں۔ آج کا جتنے بھی حکومت ہیں سب اپنا خواہش کو پورا کرتے ہیں، اور عوام چاہے کچھ کرے، جو کچھ ہو جائے اس کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں، اپنے خواہش میں پڑے رہتے ہیں، جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ 8 میل کا، یعنی کہ 112 میل تک آپ حکومت کرتے تھے، آپ حکمران تھے، آپ کچھ بھی کر سکتے تھے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دل میں اللہ کا خوف تھا، اللہ کا ڈر تھا، اور سب کے ساتھ انصاف برابر کرتے تھے، سب کے ساتھ اخلاق رکھتے تھے اور اخلاق سے پیش آتے تھے۔ تو یہ ہے ہمارا دین اسلام، ہمارا دین اسلام یہ سکھاتا ہے۔ اگر ہمیں اسلام کو جاننا ہے تو ہم اپنا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت کو پڑھیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا سیرت کو پڑھیں، پھر ہمیں اسلام کے بارے میں معلوم چل جائے گا کہ اسلام کیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔